عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مولانا عبدالغفور۔ سلسلہ ہے یومیہ ترجمۃ القرآن۔ ترجمہ شروع کرنے سے پہلے گزارش سن لیجئے، اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بلا تاخیر پہنچ سکے، اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کر دیجئے، اور اگر اس ویڈیو پر یا چینل پر کچھ تبصرہ کرنا چاہیں، کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی فرما دیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آئیے آج کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اس آیت مبارکہ کے اندر قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی تلاوت ضروری ہے، قرآن مجید کا پڑھنا ضروری ہے، ایسے ہی قرآن مجید کے معانی اور مطالب کو سمجھنا بھی ضروری ہے، قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے یہاں یوں ارشاد نہیں فرمایا افلا یقرؤون القرآن، کہ قرآن کی قرات کیوں نہیں کرتے یا قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے، بلکہ فرمایا کہ کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے۔ غور و فکر تو اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب قرآن پاک کا مطلب سمجھ میں آئے، مطلب سمجھ میں آئے گا تو غور و فکر کیا جائے گا۔ اب پھر غور و فکر کے بھی کئی درجات ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے جو مجتہدین، محدثین، مفسرین کو حاصل تھا، جو بڑے بڑے علماء کرام ہوتے ہیں، کہ وہ تو قرآن مجید کی ایک ایک آیت سے کئی مسائل کا استنباط کر لیتے ہیں کہ اس آیت سے فلاں مسئلہ نکلتا ہے، فلاں مسئلہ نکلتا ہے، فلاں مسئلہ نکلتا ہے۔ پہلا درجہ تو قرآن مجید کے اندر غور و فکر کا یہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو مجتہدین، محدثین، مفسرین نے مطلب بیان کیا ہے اس کو سمجھنا، یہ علماء کا کام ہے، علماء اس کو سمجھتے ہیں، یہ غور و فکر کا دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ میرے اور آپ کا ہے جو عام مسلمان ہیں، کہ وہ کسی تفسیر کو پڑھیں، قرآن مجید کی کوئی مستند تفسیر ہے، مستند ترجمہ ہے، اس کو مستقل پڑھیں، یا درس قرآن ہے اس کو مستقل سنیں، تو یہ بھی قرآن مجید کے اندر غور و فکر ہے۔ البتہ اس کے اندر ایک بات کا خیال کرنا ضروری ہے کہ قرآن مجید کے اندر غور و فکر تو ضروری ہے، غور و فکر کریں، تفسیر پڑھیں، درس قرآن سنیں، لیکن جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو اپنی رائے سے حل نہ کریں کہ جی قرآن کے اندر یہ لفظ لکھا ہوا ہے اور اس کا میں یہ مطلب سمجھا ہوں۔ اپنی رائے قرآن مجید میں دینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مانتے تھے تو قرآن مجید کی تلاوت نماز میں بہت تیز تیز کرتے تھے۔ اب کسی کو ہمت نہیں پڑتی تھی پوچھنے کی، قرآن کو تو آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے، اور خاص طور پر نماز کے اندر تو بہت ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، اور وہ بہت تیز پڑھتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ قرآن مجید جب نماز پڑھاتے ہیں تو قرآن کی تلاوت بہت تیز کرتے ہیں، آہستہ نہیں کرتے؟ تو پہلے تو انہوں نے ٹالنا چاہا کہ اس کی وجہ نہ بتاؤں، پھر جب اصرار کیا تو وجہ بتائی۔ وجہ یہ بتائی کہ جب میں قرآن مجید پڑھنا شروع کرتا ہوں نماز کے اندر تو میرے اوپر اللہ کی طرف سے علوم کے ایسے خزانے اترنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس آیت کے اس لفظ کا یہ مطلب ہے، اور اس آیت کے اس لفظ کا یہ مطلب ہے۔ اتنے خزانے علم کے اترنا شروع ہوتے ہیں کہ میں اگلی آیت پڑھنا بھول جاتا ہوں کہ آگے بھی پڑھنا ہے، اس لیے میں جلدی پڑھتا ہوں تاکہ اللہ کی طرف سے وہ جو علم و معرفت کے خزانے ہیں کم از کم نماز کے اندر وہ نہ آئیں۔ تو اس لیے قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنا بھی بہت ضروری ہے، جیسا کہ تلاوت ضروری ہے۔ باقی انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔